خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں لاہور، یہ بتائیے اب ذرا کہ یہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، یہ ظاہر قدرت کی ایک بنت ہے کہ غلامی سے لے کے بادشاہی تک کا آپ کا ایک سفر ہے، اور اس میں ظاہر ہے دعاؤں کا ایک بہت بڑا اثر ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ آپ جس وقت بحیثیت جرنیل باقاعدہ منتخب کر دیے جاتے ہیں تو آپ کی شخصیت کا ایک عجیب جوبن جو ہے مختلف انداز سے نظر آتا ہے. یعنی جس انداز سے دہلی پائے تخت تھا، پھر آپ نے ایکسپینشنز کی، پنجاب اور سندھ تک جو ہے وہ ایکسپینشنز کرتے چلے گئے، ایون یہ کہ لکھنؤ، بہار، بنگال کو جو ہے آپ نے اپنی سلطنت میں شامل کیا، اور جہاں جہاں سے جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ یلغار کرنے کی کوشش کی گئی. مثال کے طور پہ راجپوت ریاستیں تھیں، خلیجی تھے، امرائی تھے، یعنی یہ سب جو تھے وہ آپ کے آگے ڈھیر ہوئے. ذرا بتائیے صاحب کہ آپ نے کن علاقوں کی فتوحات کی، جنگی مہمات کس انداز سے نمٹائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہادر شجاعت عطا کی تھی، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت مہربانی، آپ کی شکریہ. میں علامہ محمد اقبال کے ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اقبال نے اقبال نے یہ جتنی بھی کوالٹیز بتائی ہیں یہ منوہن پوری اترتی ہیں سلطان شمس الدین التتمش کے اوپر. دیکھیے اس وقت کا جو دور تھا، جو حالات تھے، جو جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل کنڈیشنز تھی اس وقت کے بر صغیر کی، اس میں کنسولیڈیشن آف امپائر نمبر 1، نمبر 2 سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی، اور نمبر 3 the rejuvenation of دہلی سلطنت. یہ سب سے امپورٹنٹ مقصد تھا، کیونکہ اس سے پچھلے 150-200 سالوں میں مسلمانوں کو نہ کنسولیڈیشن مل سکی تھی، نہ سینٹرلائزیشن مل سکی تھی، اور نہ دہلی کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا مضبوط ترین تخت تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چاروں طرف سے بغاوت ہو جاتی تھی. اس سے پہلے کہ آپ کی جب خلافت آپ کو ملتی ہے، سلطنت آپ کو ملتی ہے، اس دور کے اوپر ہم بحث کریں. میں آپ کی نظر دلوانا چاہوں گا کہ جب آپ کو خلافت نہیں ملی تھی تب ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی شجاعت اور بہادری کا ہمیں ملتا ہے کہ جب شہاب الدین غوری کا گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے ایک پورے کا پورا پلان بنتا ہے، اور وہ اپنا لشکر لے کر آتے ہیں جس میں قطب الدین ایبک ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کا علم ہو جاتا ہے سلطان شمس الدین التتمش کو. اور اس وقت سلطان شمس الدین التتمش بیسیکلی سلطان نہیں ہے بلکہ بداویوں کے حکمران ہیں. آپ آتے ہیں پنجاب کی طرف، دوسری طرف گکھر ہیں، اور اس طرف غوری اور ان کی فوج ہے، لیکن بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں. سلطان شمس الدین التتمش کیا کرتے ہیں، اپنا گھوڑا نعرہ تکبیر لگا کر، اللہ اکبر لگا کر پانی میں ڈالتے ہیں، دریا میں ڈالتے ہیں، پیچھے آپ کا پورا لشکر آتا ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور گکھڑوں کے اوپر آپ ایسے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے کہ ان کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی، اور ان کو تہو بالا کر دیتے ہیں. ایسے ہی اب آتے ہیں سر آپ کا ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ ہونا، ایز اے حکمران ہونا، اور ایز اے امپائر کنسولیڈیٹر ہونا، یعنی کسی چیز کو مضبوطی سے ایک جگہ محکم اور کنسولیڈیٹ کر کے رکھنا. سب سے پہلی چیز تو آرام شاہ کی جو حکومت تھی نا، وہ بہت کمزور حکومت تھی. قطب الدین ایبک کے جانے کے کچھ عرصہ کے لیے ان کے پاس جو حکومت آئی، تو آپ کو جب عمرہ نے بلایا تو آپ وہاں پر آئے، اور آپ نے آتے ساتھ ہی وہاں پر جتنے بھی باغی تھے، جتنے بھی غدار تھے، ان کے خلاف مہمات کا آغاز کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرا بڑا کام کیا کیا کہ پنجاب اور سندھ کی طرف اپنی جو سلطنت ہے اس کی وسعت کرنا شروع کی، جس کا جو پہلا حصہ تھا، وہ جو پہلا حصہ تھا اس میں آپ نے کیا کیا، اس میں آپ نے تاج الدین یلدوز کو جو غزنی کا حکمران تھا وہاں پر شکست دی، اور دوسرے حصے میں آپ نے کیا کیا، ناصر الدین قباچہ کو سندھ سے بھاگنے پر مجبور کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لکھنؤ، بہار، بنگال اور بہت سے علاقوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی سلطنت کا حصہ بھی بنایا. اور جو سب سے بڑا فتنہ اس وقت کا تھا، جو نارتھ کے علاقے سے منگول آیا کرتے تھے
اور تاتاری آیا کرتے تھے، منگول انویژن. اگر ہم انڈو پاک ہسٹری کو ڈیٹیل میں جب ہم پڑھتے ہیں، فرشتہ کی کتاب سے پڑھتے ہیں، کے علی کی کتاب سے پڑھتے ہیں، اور بہت سے اور بڑے آتھر ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بات لکھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جتنی بھی غلامانہ ڈائنیسٹی تھی یا سلیو ڈائنیسٹی تھی، ان کو سب سے بڑا خطرہ منگولوں سے ہی رہتا تھا. ایون کہ التتمش کے بعد بھی جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں غیاث الدین بلبن کا دور، خلجی ڈائنیسٹی، تغلق ڈائنیسٹی، تو بہت خطرہ تھا. لیکن آپ نے ڈپلومیٹکلی کیا کیا کہ منگولوں کو ڈپلومیٹک اس طرح سے ڈیل کیا کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے کنفرنٹ کرنے سے آپ سائیڈ پر رہے. آپ نے کوئی ایسا محاذ کھلنے ہی نہیں دیا. اگر آپ کو جنگ کے لیے پرووک بھی کیا جاتا تھا تو ہی واز سچ اے فائنسٹ ملٹری اسٹریٹجسٹ کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ محاذوں پہ اپنے آپ کو انگیج نہیں کرتے تھے، اپنی ملٹری اور اپنی فوج کی انرجی ویسٹ نہیں کرتے تھے، اپنی اکانومی، اپنے پاس جو غلہ، اپنی عوام، ان کی سیکیورٹی، کسی ایک چیز کو بھی آپ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو رانتھمبھر کا علاقہ تھا جو کہ آرام شاہ سے راجپوت راجہ نے چھین لیا تھا، وہ بھی آپ نے اس کو واگزار کروایا. 1231 میں ایک بہت بڑا کام آپ نے کیا بینگ اے ملٹری اسٹریٹجسٹ. آپ نے گوالیار کا محاصرہ کر لیا. اور سر یہ محاصرہ انسانی تاریخ میں بھی اور بر صغیر کی تاریخ میں بھی دنیا میں بڑے محاصروں میں سے ایک محاصرہ ہے، جس میں 11 ماہ تک آپ نے وہاں پر محاصرہ کیا اور منگل دیو کو شکست پر مجبور کیا، اس کو وہاں سے بھگایا، وہ علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مالوا کی طرف آگے فردر مارچ کیا، علاقے کنکر کرتے چلے گئے. ایک بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی ملٹری ہسٹری میں آپ کی بتا رہا ہوں، یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ آپ ہر وقت جنگ و جدل میں ہی مصروف رہتے تھے. جس طرح کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ غریب نوازی میں بھی گزری ہے. آپ دین کے اوپر چلتے تھے، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، آپ کی اکنامک پالیسی تھی. اس کے ساتھ ساتھ سر اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اپنی امپائر کو کمپلیٹلی کنسولیڈیٹ کیا تھا، ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر وہاں پر ڈیولپ کیا تھا.